اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹشو ہے، تو آپ کہیں گے جی، حالانکہ یہ جواب غلط ہے۔ صحابہ نے تو 2 دکانیں بنائی، لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور صرف وہ لوگ نہیں بلکہ پورا ملک ایمان میں داخل ہوا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا ایمان ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا کو کافروں سے بھر دیا جائے تو ان سارے کافروں کے مقابلے میں ایک ایمان والا کافی ہے کہ وہ سارے کافر مل کر بھی ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا۔ مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں ٹشو ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹشو ہے، تو آپ کہیں گے جی، حالانکہ یہ جواب غلط ہے، یہ جواب غلط ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھوں کہ کیا میری جیب میں ٹشو ہے، تو آپ کہیں گے بندہ جھوٹ نہیں بولتا، بغیر دیکھے کہتے ہیں اس کی جیب میں ٹشو ہے۔ اب آپ نے بغیر دیکھے کہا کہ میری جیب میں ٹشو ہے، یہ ہے ایمان۔ جو پہلے آپ نے دیکھ کر کہا تھا اسے کہتے ہیں مشاہدہ، آپ نے دیکھ کر مشاہدہ کیا نا کہ میرے ہاتھ میں ٹشو ہے یا نہیں۔ اچھا، میری جیب میں آپ کو نہیں پتہ، بغیر دیکھے آپ نے کہا کہ اس کی جیب میں ٹشو ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کے معاملات کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے، بغیر دیکھے ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت بھی سستی عطا فرمائی، آسانی سے جنت مل جاتی ہے، اور جہنم کا معاملہ بھی سامنے رکھ دیا، قبر کا معاملہ بھی سامنے رکھ دیا، تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہمارے لیے معاملات سستے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دور میں تھے۔ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ جا رہا تھا دریا کے کنارے پر، آگے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی گھر بنا رہا ہوں۔ کہا جی کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ جو لے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اچھا بہلول قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے 1 دینار۔ انہوں نے کہا دیوانہ آدمی ہے، چلا گیا۔ پیچھے زبیدہ خاتون آ رہی تھی، انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جی گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ اچھا جو لے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت کیا ہے؟ کہ جی 1 دینار۔ انہوں نے 1 دینار دیا، آگے چل پڑی۔ رات کو ہارون رشید سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک خوبصورت گھر ہے، سرخ یاقوت کا گھر ہے، خوبصورت محل ہے، اور اس کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اندر جانے لگے، دربان کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا رک جاؤ، کدھر؟ کہا جی میری بیوی کا محل ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا جی یہاں دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں وہی جا سکتا ہے کہ جس کے نام کا محل ہوگا۔ تو دربان نے پیچھے کیا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، اور اس بات کا احساس ہوا کہ جو بہلول ہے اس کی دعا اثر کر گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، لہٰذا اب میں دوبارہ جاؤں گا، بہلول مجھ سے قیمت پوچھے گا، بہلول مجھے قیمت بتائے گا، اور میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، مجھے بھی جنت میں گھر مل جائے گا۔ لہٰذا اگلے دن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی راستے پر جا رہے تھے، بہلول بیٹھا ہوا۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ تو خریدنے والے کے لیے؟ کہ جی اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت کیا ہے؟ کہ جی پوری دنیا کی بادشاہت۔ بہلول نے کہا اس کی قیمت ہے پوری دنیا کی بادشاہت۔ وہ حیران ہو گئے، کل تو 1 دینار تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہت۔ انہوں نے کہا سودا کل بغیر دیکھے تھا، آج سودا دیکھ کر ہے، قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ اگر بغیر دیکھے سودا ہوتا تو 1 ہی دینار ہوتا، سودا دیکھ کر ہے، آپ نے جنت کو دیکھ لیا، اب سودا دیکھ کر ہے، اب اس کی وہ قیمت نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ
ایمان کی اہمیت اگر انسان کو نہ ہو تو پھر اس کو ڈاکو لوٹ لیا کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک بڑی مہنگی انگوٹھی پہنائی تھی، بڑی مہنگی انگوٹھی۔ بچے تھے، باہر نکلے، ایک شخص آیا، اس نے گڑ کی ایک ڈلی دی، گڑ کی۔ اس نے کہا بیٹا اس کو چکھو، چکھی تو میٹھی۔ انہوں نے کہا بھی انگوٹھی کو چکھو، انگوٹھی کو چکھا تو ذائقہ کوئی نہیں اس کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا بیٹا ذائقہ دار چیز لے لو، بغیر ذائقے کی چیز دے دو۔ تو انہوں نے ذائقہ دار چیز لے لی اور بغیر ذائقے کی چیز دے دی، پتہ ہی نہیں چلا، وہ لوٹ کے چلا گیا۔ تو جب بھی کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو ڈاکو لوٹ لیا کرتا ہے۔ ایمان 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 بہت قیمتی ہے، ہمارے پاس ایمان بہت قیمتی ہے، ایمان کی بہت اہمیت ہے، ایمان کی کیا جان ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے سفر پر تھے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، فوراً تیمم کر لیا۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ پانی تو موجود تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا پتہ میں وہاں تک پہنچ سکتا یا نہ پہنچ سکتا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، صحابہ کا حلقہ لگ گیا، اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ بھائی سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں فرشتوں کا تو نہیں ہے، فرشتوں نے معجزات کو دیکھا ہے، جو معجزات کو دیکھ لے اس کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ انبیاء کا نہیں، انبیاء کا بھی عجیب ایمان نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے اور انہوں نے وحی کے معاملات کو دیکھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صحابہ کا؟ کہا جی نہیں، صحابہ کا بھی عجیب ایمان نہیں ہے۔ عجیب ایمان کس کا ہے یا رسول اللہ؟ پھر اللہ کے نبی اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عجیب ایمان اس امت کا ہے، میری اس امت کا ہے کہ مجھ سے بھی ہزاروں سال بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن علماء ان کو میری باتیں سنائیں گے اور وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، ان چیزوں کو وہ سر خم تسلیم کریں گے۔ فتنوں کا دور ہوگا، شک و شبہات کا دور ہوگا۔ آج ہم اپنے آس پاس دیکھیں، آج اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو فتنوں کا دور ہے، شک و شبہات کا دور ہے، کیسے کیسے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عجیب ایمان میری اس امت کا ہوگا جس نے مجھے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے معاملات کو نہیں دیکھا، پھر بھی سر خم تسلیم کیا کہ جنت ہے، جہنم ہے۔ ایمان بہت قیمتی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ کسی بھی انسان کے ایمان کا پتہ اس کے اعمال سے لگا کرتا ہے، اس کے ایمان اچھا دیکھیں ہماری زبان ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان کہلانے کے قابل ہو گئے، لیکن کیا ہماری زبان مسلمان ہوئی؟ اگر تو اس سے گالی نکلی تو زبان مسلمان نہیں ہوئی۔ کیا ہمارے کان مسلمان ہوئے؟ اگر تو خرافات سنی، گانے سنے، موسیقی سنی تو ہمارے کان مسلمان نہیں ہوئے۔ کیا ہماری آنکھ مسلمان ہوئی؟ اگر تو ہم نے اس سے بد نظری کی تو ہماری آنکھ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے پورے وجود کو ایمان میں داخل کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر صرف ہم ایمان میں داخل ہوئے، پورا وجود ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈونیشیا میں آئے دین لے کر، انہوں نے وہاں آ کے دکان کھول لی، اور دکان کھولنے کے بعد بہت سے لوگ، ان کی ایمانداری اور ان کے معاملات کے اندر اتنی صفائی تھی، اتنی خوبصورتی تھی کہ لوگ انہی سے سودا لیتے تھے، اور وہ دن میں 5 مرتبہ دکان بند کیا کرتے تھے، جمعے کی چھٹی کیا کرتے تھے، لیکن جب دکان بند کر کے دوبارہ کھولنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کی دکان کے سامنے لائنیں لگا کرتی تھی، اور جب بہت سے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، آنے جانے لگ گئے، تو انہوں نے ان صحابی سے پوچھا کہ بھئی آپ دن میں 5 مرتبہ دکان بند کرتے ہو، یہ معاملہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں بھی مسلمان بنا دو۔ صحابہ نے تو 2 دکانیں بنائی، لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور صرف وہ لوگ نہیں بلکہ پورا ملک ایمان میں داخل ہوا، پورا ملک اسلام میں داخل ہوا۔ آج تو لوگ بیانات سن کے، خطبات سن کے اور بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر ایمان میں صحیح داخل نہیں ہوتے نا۔ وہ 2 دکانیں، دکانداری، صحابہ نے دکانداری کی، اور ایسی دکانداری اور ایسی صاف ستھری دکانداری، ایسی معیشت کہ پورا ملک اسلام میں داخل ہوا، پورے ملک کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے۔ ہم نے اپنا پورا وجود ایمان میں داخل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔